حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبنبيه ونجيبه وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومقصر ولايتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد قال المعصوم علیہ افضل الصلاة والسلام اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب بلندتر صلوات مومنین اکرام، اس عظیم و شان مجلس میں جو ایک خاص مناسبت کے تحت اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں آپ کی حاضری کو خداوند قدوس شرف قبولیت بخشے اور بانیان مجلس کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور اس مجلس کے لیے جن جن حضرات نے بالاخص بانیان مجلس سید سجاد حسین نقوی اور سید نوید عباس جعفری انہوں نے اہتمام کیا ہے، اس میں تبرک کا اہتمام ہے، علماء و ذاکرین اور آپ تمام حضرات جو اس میں شامل ہوئے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان بانیان مجلس کے جملہ سید سجاد حسین نقوی اور سید نوید عباس جعفری ان کے تمام مرحومین کی کو بلندی درجات عطا فرمائے اور ان خاندان میں اگر کوئی مریض ہیں تو ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے اور جعفری صاحب نوید عباس جعفری صاحب کی والدہ کو خداوند متعال صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آج کی مجلس میں جس جس نے دام درہم سخن قدم حصہ ڈالا ہے، خواہ پڑھائی کی شکل میں ہو یا سننے کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ سب سے سید فیاض حسین شاہ اور سید ذوالفقار حسین شاہ یہ علیل ہیں، خداوند متعال بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو صحت کامل و عاجل عطا۔ سید معروف حسین شاہ صاحب مریض ہیں، ہاں سید افضل اقبال کاظمی، سید معروف حسین شاہ صاحب یہ مریض ہیں، خداوند متعال
صدقہ بیمار کربلا ان کے جسم سے ہر قسم کے مرض کو رفع و دفع فرمائے اور شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ ایک مدت سے ہم بے وارث ہیں، یتیموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پروردگار ہمارے وارث، وارث قرآن، وارث نبی، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ پروردگار سب سے بڑی یہ دعا ہے کہ اس غیبت کبریٰ کے دور میں سرکار بقیت اللہ کے قلب نازنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات۔ یہ آج کی مجلس جو ہے وہ یقیناً آپ متوجہ ہیں کہ قافلہ حسینی اور قافلہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی روانگی ہے از مدینہ تا مکہ و مکہ تا کربلا۔ تو اس مناسبت سے میں چاہتا تھا کہ کوئی تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں کروں، لیکن مجھے جو وقت نظر آ رہا ہے اور جو مجھے ناظم منبر صاحب نے بتایا ہے اس میں کوشش کروں گا کہ چند جملے۔ اصل میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مجلس میں انسان اپنی خطابت کے جوہر دکھائے یا علمی منہ شگافیاں کرے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے مداخانوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے، اور میں نے کبھی بھی اس کو محسوس نہیں کیا کہ مجھے ٹائم تھوڑا دیا گیا ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اس منبر پہ شرف خداوند متعال نے بخشا، تھوڑا اور زیادہ کی بات نہیں ہے۔ تو ایک قانون ہے اسلام کا، اس قانون کو قوانین خود بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے، ان کی فوز کے لیے، ان کی بلندی کے لیے اور ان کی روحانی اور جسمانی تکامل کے لیے اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ سارے قوانین سچ ہیں اور برحق ہیں۔ ان میں ایک قانون ہے، اس کو کہا جاتا ہے قانون وصیت۔ وصیت ایک قانون ہے اسلام کا، اور اس کے لیے قرآن کریم میں آیات کی صورت میں اور روایات پیغمبر اور آل پیغمبر کی صورت میں متوجہ کیا گیا ہے کہ کوئی مومن یہ نہ سمجھے کہ میں تا دیر جیوں گا، بلکہ رات کو اپنے سرہانے وصیت رکھ کے سوئے۔ ہو سکتا ہے صبح اٹھ سکے یا نہ اٹھ سکے، یعنی اگر اٹھے تو پھر زندہ نہ ہو، اس کو موت آئی، چونکہ موت، نیند بھی موت کی ایک چھوٹی قسم ہے۔ روح انسان کی جدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ چاہتا ہے جس کی تو اس کو پلٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا وصیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کی طرف سے مومنین کے اوپر یہ حق ہے، ان کو یہ حکم ہے کہ وصیت کریں اپنے گھر کے لیے، اپنی وراثت کے لیے، اپنا جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، خیش و اقارب کے لیے وصیت کریں۔ تو ہم تو چونکہ گناہ گار ہیں، کئی دفعہ ہم اتنے غافل ہوتے ہیں کہ ہمیں وصیت کا موقع ہی نہیں ملتا، لیکن جو خاص بندگان الہی ہیں وہ وصیت کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ انبیاء کی وصیتیں، اور یہ جو وصی کہا جاتا ہے نا، وصی جس بندہ جس کو وصیت کرے اس کو وصی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وصیت کرنے والا اس کو وصی کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء کی اور حکماء کی وہ وصیتیں قرآن کریم میں بھی اور تاریخ میں بھی نقل ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اب دیکھیں یہ موضوع بڑا تفصیلی موضوع ہے، میں ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر چونکہ یہ بندگان خاص تھے، بندگان الہی، اور وہ اپنی اولاد کو بھی وصیت کرتے رہے، معاشرے کو بھی وصیت کرتے رہے۔ اور پھر ایک ایسے شخص کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے جس کے متعلق اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھا، حکیم تھا، اور بہت عظیم حکیم تھا۔
اور اس کے نام کے ساتھ لفظ حکیم لگ، اور اللہ کو اس کی حکمت اتنی پسند آئی کہ پورا سورہ اس کے نام کا قرآن میں رکھ دیا۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ سبحان اللہ۔ تو کبھی کبھی خطابت کا یہ بھی انداز ہو جاتا ہے، بالکل آہستہ آہستہ، وہ جس کو کہتے ہیں نا ماٹھے گیر میں چلنا جی۔ تو ساری پھر اس سپیڈ میں ہی تقریریں نہیں ہوتی، کچھ تقریریں ہوتی ہیں جو آہستہ ہوتی ہیں۔ اللہ کو اس کی حکمتیں اتنی پسند آئی ہیں کہ پورا سورہ ہے سورہ لقمان، اس میں اپنے فرزند کو انہوں نے وصیتیں کی۔ ساری وصیتیں نہیں سناؤں گا، ایک وصیت سناؤں گا چونکہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں کہتے ہیں یا بنیا، او میرا پتر، او میرا بیٹا۔ بڑا ہی زبردست یہ تھے کہ بیٹا کہہ کے اپنی اولاد کو پکارنا، یہ ثقافت قرآن ہے، یہ تہذیب قرآن ہے جی۔ میرا بیٹا، میرے نور نظر، اس طرح کر کے بیٹے کو پکارا جائے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرا بیٹا، لا تشرک باللہ۔ سب سے پہلی جو میں وصیت کر رہا ہوں، جب میں چلا جاؤں نا، دیکھنا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاسمی صاحب، بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ پہلی وصیت، وصیتیں بہت سی ہیں، تو ایک جگہ بہت زبردست وصیتیں ہیں۔ اب میں کیا کروں، اگر اسی کو شروع کیا جائے تو پھر بات میں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں، اور اس موضوع کو، اس وصیت کے موضوع کو اگلی کسی مجلس کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ ایک یہ وصیت کیا کہ سب سے بڑی وصیت میری یہ ہے میرا بیٹا، کہ چونکہ یہ ایک شرک ایسی بیماری ہے، یہ ایسا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے، ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ باقی بندگان کے جتنے گناہ ہیں اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں۔ لا تشرک باللہ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا، ایک بات۔ دوسرا اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، کہتا ہے بیٹا اونچی آواز میں کلام نہ کرنا۔ بڑی وصیتیں ہیں، اونچی آواز میں۔ یہ جو سب سے بری آواز ہے نا، ایک نامانوس جانور کی آواز ہے، وہ بہت چیخ کے بولتا ہے۔ جس کی گفتگو میں حلم ہوگا، جس کی گفتگو میں بردباری ہوگی، جس کی گفتگو میں تحمل ہوگا جی، وہ قرآنی انسان ہے۔ ایک مسلمان ہوتا ہے بندہ خود مسلمان بن جاتا ہے، ایک ہوتا ہے قرآنی مسلمان جی، ایک ہوتا ہے الہی مسلمان جی۔ الہی مسلمان اپنی دیکھیں، جب دلائل ہوں نا بندے کے پاس تو پھر چیخنے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بندے اگر دلائل لے، اب جب بھی دیکھیں کہ بندہ گالم گلوچ پہ اتر آئے، سب و شتم پہ اتر آئے، چیخ چیخ کے بولنا شروع کر دے، سمجھ لو کہ یہ عقلی طور پر بھی پیدل ہے، اور علمی اور دلائل اور براہین کے حوالے سے بھی یہ پیدل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جس کے پاس دلیل مضبوط ہوگی اس کے اندر حلم ہوگا، اس کے اندر بردباری ہوگی۔ خیر یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی کسی جگہ عرض کریں گے۔ انہوں نے وصیتیں کی، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو وصیتیں ملتی ہیں۔ اچھا، اس طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ انبیاء کا حضرت سرکار رسالت معاب تک پہنچا۔ سرکار رسالت معاب کی تو بہت سی وصیتیں ہیں، بہت سی وصیتیں ہیں، کچھ حدیث کی صورت میں، اور وصایا رسول اللہ کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ رسول اللہ کی ساری وصیتوں کو جمع کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی وصیت ہے ولایت علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑی وصیت ہے نا، کہ یہ میرا وصی بھی ہے، میں نے ساری وصیتیں اس کو کی ہیں، یہ میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرے بعد امت کا ولی بھی ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ولی ہے۔ بہت سی وصیت، تو کیا یہ وصیت نہیں ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین؟ یہ بھی وصیت ہے، یہ وصیت ہے، میں چھوڑ رہا ہوں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت کو چھوڑ رہا ہوں، میں بہت جلدی سفر کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ رسول اللہ کی وصیتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد 7 صفحے ہیں نیج البلاغہ کے اندر، حضرت امیر المومنین نے وصیت کی، 7 صفحے پورے وصیت کے ہیں نیج البلاغہ کے اندر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں بیٹوں کو، سرکار مولا حسن اور سرکار حسین کو جی خطاب کیا، بنیا، اسی طرح یا الہ، ٹھیک ہے جی۔ تو
اس میں وصیت کر رہے ہیں، اور وہ وصیت کے بڑی کمال کی وصیت ہے۔ قرآن کے متعلق وصیت ملے گی، یتیموں کے بارے میں وصیت ملے گی، اللہ کے گھر کے بارے میں وصیت ملے گی۔ اگر اس کا اردو ترجمہ اگر آپ اس کو پڑھیں 6 اور 7 صفحات پہ وہ وصیت۔ کیوں کہ جس طرح انبیاء بندگان الہی تھے، اسی طرح ائمہ طاہرین بھی خواص بندگان الہی میں۔ انبیاء نے وصیتیں کی اور سردار انبیاء نے بھی وصیتیں کی، اور پھر جو سردار انبیاء کا وصی ہے جی، اس نے بھی وصیتیں کی۔ ہاں وصیتیں کی، اب میں سنا سکتا ہوں وہ وصیتیں، لیکن تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ان کے بعد خواتین عالم میں خواتین کی سردار حضرت صدیقہ کبریٰ نے بھی وصیتیں کی۔ ان کی وصیتیں بہت سی ہیں، بہت سی وصیتیں، لیکن مومنین نے صرف ان وصیتوں کو یاد رکھا ہے جو بستر شہادت پہ کی، اور وصیت کے حوالے سے اتنی حساس تھی بی بی، کہتی ہے یا علی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی کچھ مجبوریاں ہیں، ہو سکتا ہے آپ میری وصیت پہ عمل پیرا نہ ہو سکے۔ بی بی کا ایک انداز تھا، کہتے ہیں اگر آپ نہ کر سکیں تو مجھے ابھی بتائیں، میں زبیر کو وصیت کروں۔ یہ حساسیت ہے نا۔ تو میرے مولا نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وصیت کریں اور اس پہ وصیت پہ عمل پیرا نہ ہو؟ میں اس وصیت پہ عمل کروں گا، آپ وصیت کریں۔ پھر بی بی وصیتیں ہیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت ہے کہ میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ تھوڑا نقل کر رہا ہوں، اس کو مصائب بھی سمجھ لیں اور میرا تھوڑا سا یہ انداز بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ میری قبر کو تنہا نہیں چھوڑنا، تلاوت قرآن کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر بی بی کہتی ہیں کہ بی بی کہتی ہیں وصیت کرتی ہیں کہ میری جنازے کی کسی کو اطلاع نہ دیں۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ جنہوں نے میری پسلیوں کو توڑا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ پھر بی بی کہتی ہیں رات کی اندھیری تاریکی میں میری میت کو اٹھا، غسل و کفن تجہیز و تکفین مجھے خود کر دو، ٹھیک ہے، رات کی تاریکی پہ مجھے دفن کر دو۔ پھر یہ وصیت بھی آپ سنتے ہیں کہ آپ ایسے کرنا کہ میری قبر کے نشان کو مٹا دیں۔ یہ وصیتیں سنتے ہیں، بس میں آگے بڑھ رہا ہوں جی۔ مولا حسن نے بھی وصیتیں کی، جب وقت آخر قریب آ رہا اپنی زندگی میں بھی کی ہے، سارے ائمہ طاہرین نے وصیتیں کی۔ اسی سنت انبیاء کو، اسی سنت اولیاء کو، اسی سنت بندگان خدا کو، اسی سنت خواص الہی انسانوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سید الشہداء نے بھی وصیت کی۔ کیونکہ آج کی یہ مناسبت ہے تو اس مناسبت کے حوالے سے میں سید الشہداء کے وصیت کے چند جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے بڑا وسیع موضوع ہے یہ، ہاں بڑا وسیع موضوع ہے، اور یہ سید الشہداء اسی سنت کو، اپنے بابا کی سنت کو، اپنے نانا کی سنت کو، انبیاء کی سنت کو، ان کی سنت تھی۔ اور یاد رکھیں اس پہ قبل اس کے کہ میں شروع کروں آپ کو یہ میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی آپ سب کو متوجہ رہنا چاہیے، زندگی اللہ نے نعمت کے طور پہ عطا کی ہے اور یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان متوجہ رہے اور وصیت کرے، زبانی صورت میں بھی اور تحریری صورت میں بھی، ہاں غافل نہ ہو انسان، ہاں وصیت کر لے، کوئی پتہ نہیں اس کو زندگی کل کا دن اس کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ سید الشہداء نے اور بہت سی وصایا کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، لیکن ایک حساس موقع پر ایسی وصیت کی ہے جو تاریخ اسلام کا جز بن گئی، تاریخ اسلام کا جز بن گئی۔ جب دربار سے واپس پلٹے، کہاں دربار؟ ولید کے دربار سے، حاکم مدینہ کے دربار سے واپس پلٹے تو گھر میں آئے تو کاغذ کو طلب کیا، قلم کو طلب کیا، ہاں طلب کر کے تو پھر سید الشہداء نے ایک وصیت لکھی، کہا میرے نانا نے بھی وصیتیں کی ہیں، میرے بابا نے 7 صفحات پہ بستر شہادت پہ جب مضروب تھے میرے بابا، زخمی تھے میرے بابا، انہوں نے وصیت کی ہے، میں بھی اس سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ وصیت کی اور وہاں وصیت میں اپنے پورے مستقبل کا پروگرام تشکیل دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء کا جو اقدام تھا، سید الشہداء کا جو قیام تھا یہ بے خبری میں نہیں تھا، ہاں جی یہ بے خبری میں نہیں تھا۔ اگر یہ بے خبری اور بغیر سوچے سمجھے یہ قیام ہوتا
تو گھر سے قدم باہر رکھتے ہی علی کی بیٹیاں مر جاتی. یہ بے خبری میں نہیں تھا. یہ قیام سید الشہداء کا میرے محترم انتہائی واجب الاحترام اور مولا کے بڑے منظور نظر اور مقبول مولا کی بارگاہ کے ذاکر جناب بخاری صاحب دامت برکاتہ وہ تشریف لا چکے ہیں، اور وعدہ یہی تھا کہ جب یہ آئیں گے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا. اللہ ان کی زبان میں تاثیر مزید، اور واقعاً ان کی بہت سی مجالس سنی بھی گئی ہیں، اور ایک مجلس گزشتہ آپ نے بھی سنی ہے، اور ایک یہ ممبر کا حق ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی علمی مجالس پڑھ رہے ہیں، اور اللہ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا. اب میں صرف ترجمہ کروں گا. سید الشہداء نے قلم اٹھایا اور کہا کہ اسی سنت الہیہ پہ میں عمل کرتے ہوئے وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور گھر کا فرد جو بنو ہاشم میں بڑا تھا اس کے نام وصیت کی. اچھا، کہتے ہیں منل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے اس وصیت کو لکھا سید الشہداء. کہا کہ ایک تو میں تحریری صورت میں وصیت کر رہا ہوں اور پھر زبانی صورت میں بھی. جی پروفیسر صاحب آپ سکالر ہیں تو آج انداز میں نے بھی بہت دھیما رکھا ہوا ہے تاکہ بات سمجھا سکوں. بس اس کا ترجمہ اور اس کے بعد مصائب بھی اپنے برادر محترم کے حوالے کر دوں گا، مصائب نہیں کروں، بس اس کا ترجمہ. تحریری بھی اور زبانی بھی. زبانی بھی وصیتیں کی ہیں وہ ام البنین کو کی، وہ اور بزرگوں کو کی، عبداللہ ابن جعفر کو کی، عبداللہ ابن عباس کو کی. اور یہ جو وصیت تھی تحریری کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے جی اگر بنو امیہ پروپیگنڈا کریں کہ یہ پتہ نہیں کس لیے گئے تھے، حکومت کے لیے گئے تھے، تو میں یہ لکھ کے دے جا رہا ہوں اور اپنے بھائی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. میری وصیت سے اندازہ لگا لینا کہ میں کربلا کیوں گیا ہوں، میں کربلا کیوں گیا ہوں. پھر کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی اخی محمد المعروف بابن حنفیہ. یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی طرف سے. کس کو؟ محمد کو جو میرا بھائی بھی ہے جو حنفیہ کے نام سے معروف ہے، اس کو وصیت. ان الحسین یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ دیکھیں وصیت کرتے ہوئے سید الشہداء نے وصیت کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ وصیت کی کیسے جاتی ہے. بے شک حسین ابن علی گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میرا نانا محمد مصطفیٰ اللہ کا عبد ہے اور سردار انبیاء ہے. جی اس میں پورے میں کہتا ہوں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کو اختیار ہی نہیں کہے کہ میرا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے بھائی. عقیدہ بنتا ہے یا اللہ کی آیات سے یا 14 کے فرمان سے. توجہ نہیں کی آپ نے اس جملے پہ. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی میرا عقیدہ یہ ہے. بھائی آپ کا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ وہی جو قرآن بتائے یا 14 کا فرمان بتائے، وہ عقیدہ ہوتا ہے بندہ. یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی. ہم کسی کے غلام ہیں، ہم کسی کے نوکر ہیں. نوکر اپنی مرضی نہیں کرتا، غلام مرضی نہیں کرتا، وہ اپنے آقا کی طرف دیکھتا ہے، اپنے آقا کی طرف دیکھتا ہے. سید الشہداء بتاتے ہیں کہ پہلا وصیت میں اپنا عقیدہ بتاؤ کہ کس عقیدہ، میرا عقیدہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، محمد مصطفیٰ اور پورے عقائد حق کا اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سید الشہداء کی وصیت میں. بس اس کے بعد اپنا پروگرام تشکیل دیا. کہتے انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں یہ جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا اور اپنے برادر مکرم کو زیادہ زحمت انتظار بھی نہیں دینا چاہتا. بڑی طویل سفر کر کے آئے ہیں، لیکن یہ جملہ میں کہے بغیر اور ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور ان سے دعا بھی چاہوں گا کہ یہ دعا کریں گے میرے حق. جو کہتے ہیں نا کہ نانا کیا کروں، مجھے آپ کے شہر میں رہنا نہیں دیا جا رہا، میں مجبور ہو گیا ہوں، بے کس ہو گیا ہوں. نہ بھائی حسین بے کس نہیں ہے، حسین مجبور نہیں ہے. حسین کے اس جملے پہ توجہ کرو، انی لم اخرج، میں خروج کر رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں. ارے مجھے کسی نے نکالا نہیں، میں خود نکل رہا ہوں. اللہ اکبر. اس مصرے کو سمجھانے کے لیے مجھے اقبال کے مصرے کا سہارا لینا پڑے گا. یہ مصرع کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر، یہ مصرع کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر. یہ ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا. میں خود نہیں کر رہا ہوں،
جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں خود نکل رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، مجھے کون نکالے گا؟ میں خود نکل رہا ہوں. ارے یہ حالات دیکھ کے مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے والے اور ہیں. یہ جو حالات اس وقت امت کے بنے ہیں، مجھے کوئی نہیں نکال رہا، میں خود نکل رہا ہوں. جی تمہارا کام تھا کلمہ پڑھنا، اور کلمے کا جتنا پروگرام ہے اس کی حفاظت کا ذمہ یا میرے دادا نے لیا تھا یا میرے باپ نے لیا تھا. یا علی. پروفیسر صاحب مولا آپ کی جوانی میں مزید اضافہ کرے. کوئی جوان نہیں بولا، ایک مل کے بلند آواز سے نعرہ لگائیں سارے. کوئی جوان اٹھ کے کھڑا ہو کے لگائیں، منتشر ہو گئے سارے. بولو بھائی. بس انی لا مخرج، میں خروج کر رہا ہوں. میں کر رہا ہوں خروج. کس لیے؟ عاشرن والا بطرن والا مفسدن والا ظالمہ. نہ غرور ہے، نہ تکبر ہے، نہ خود پسندی ہے، نہ فساد ہے، نہ ظلم ہے. اور کس لیے نہیں کر رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہاں سے لے کر آخری بندے تک میرا پیغام ہے اس فقیر سید کا. سید الشہداء کہتے ہیں میں جو نکل رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، خروج، اس کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے. تو میں کہتا ہوں جو قیام کا مقصد نانا کی امت کی اصلاح ہے، تو مجلس بھی نمود کے لیے نہیں، مجلس بھی نمائش کے لیے نہیں، مجلس بھی ہے امت کی اصلاح کے لیے. توجہ نہیں کی آپ نے جملے پہ؟ مجلس بھی امت کی اصلاح کے لیے ہے. بڑا معنی. جیو سائیں جی، جیو سائیں جی، سلامت رہو. مجلس اپنا نام بڑا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. میں بڑا بانی ہوں، میں بڑا جلسہ کرتا ہوں، بڑے ذاکر بلاتا ہوں. قیام اصلاح امت کے لیے، مجلس بھی اصلاح امت کے لیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مولا آپ کی عقیدت میں، مولا آپ کی محبت میں، مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھیں، اور آل محمد کی دنیا میں سچی محبت، مودت، معرفت، اطاعت اور اتباع، اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.